بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ مکہ پہنچ کر عبد المطلب نے دیکھا ہے کہ برقہ محمد کو لے کر آئی ہیں، بی بی آمنہ ساتھ نہیں آئیں، تو انہیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زندگی کا تجربہ انہیں ساری داستان سنا رہا ہے۔ ابھی تو عبد المطلب کو اپنے بیٹے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں بھولا کہ بہو بھی راہ ملک ادب ہو گئی ہیں۔ اب میرے پوتے کا کیا ہوگا؟ باپ کی کمی تو کوئی پوری کر نہیں سکا، ماں کہاں سے آئے گی؟ رسول اللہ کو دیکھتے ہیں تو آنسو نہیں رکتے، آنسو نہ رکے تو پوتے کو تسلی کیسے دیں؟ اتنے پیارے پوتے کے لیے اتنے امتحان کیوں؟ والدہ کی وفات نے رسول اللہ پر جدائی اور غم کا احساس چھوڑا ہے۔ آپ خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، کھیل کود میں آپ کم ہی حصہ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مشاہدہ ہے کہ یتیم بچے دوسرے بچوں سے ذہنی طور پر جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کے مشکل حالات ہوتے ہیں جو والدین کے نہ ہونے کی وجہ سے دیکھنے پڑتے ہیں۔ یتیم بچے جذباتی طور پہ بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی پیار کا اظہار نہ بھی کرے تو ان کے چہرے پر ناگواری نہیں آتی۔ قدرت تو رسول اللہ کی صورت میں ایک اعلیٰ کردار کی تربیت کر رہی ہے۔ آنے والے مشکل مرحلوں کی ابھی سے تیاری ہے۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو صبر اور استقامت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ نبیوں کا سردار ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے اس کائنات کا سردار عبد المطلب کے گھرانے میں بھیجا ہے۔ اب تو زمانے کو یہ دکھانا ہے کہ اللہ کا محبوب ایسا ہے۔ ہے کوئی اللہ کے محبوب جیسا؟ رسول اللہ اب مکہ میں اپنے دادا کے ساتھ رہتے ہیں۔ برقہ یعنی ام ایمن کا بیان ہے کہ عام بچے جب سو کر اٹھتے ہیں تو ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، آنکھیں جھپکی ہوتی ہیں اور چہرہ مرجھایا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ جب سو کر اٹھتے ہیں تو چہرہ حشاش بشاش ہوتا ہے اور بال بھی سنورے ہوا کرتے تھے۔ ام ایمن روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے بچپن میں کبھی عام بچوں کی طرح بھوک کی شکایت نہیں کی۔ برقہ ہی رسول اللہ کو نہلاتی دھلاتی ہیں، انہیں کپڑے پہناتی اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں۔ عبد المطلب نے خصوصی ہدایت دی ہے کہ میرے پوتے کی زندگی میں کوئی کمی نہ ہو۔ برقہ نے عبد المطلب کے گھر رہتے ہوئے رسول اللہ کی خوب خدمت کی ہے۔ رسول اللہ برقہ سے ماں کی طرح محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ کہا کرتے تھے، برقہ میری ماں ہے۔ رسول اللہ نے بعد کے زمانے میں کسی کو طعنہ دیتے ہوئے سنا کہ ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا تھا، کالی ماں کے بیٹے۔ رسول اللہ نے غصے سے کہا، کسی سفید رنگ والی ماں کے بیٹے کو کسی کالی رنگ والی ماں کے بیٹے پر برتری نہیں، سوائے تقویٰ کے۔ محمد سفید رنگ والی ماں کا بیٹا ہے اور اسے کالے رنگ والی ماں نے پالا ہے، وہ ان دونوں کا بیٹا ہے۔ عبد المطلب جب مجلس میں جاتے ہیں تو رسول اللہ کو بھی ساتھ میں لے کے جاتے ہیں۔ رسول اللہ اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں سرداروں کو بھی بیٹھنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ عبد المطلب نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا۔ ایک دفعہ رسول اللہ اپنے دادا کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے چچا نے انہیں روکا۔ عبد المطلب اپنے بیٹے سے ناراض ہوئے ہیں اور پوتے کو محبت سے اپنی کرسی پر بٹھایا۔ یقیناً رسول اللہ اس قدر اچھا برتاؤ رکھتے ہیں کہ کسی نے بھی اس مجلس میں اس 8 سالہ بچے کی موجودگی پر اعتراض نہیں کیا۔ روایت ہے کہ عبد المطلب نے خشک سالی کے دوران ایک دن اپنے پوتے کے نام کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی تو اللہ کریم نے بارش عطا کی۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی
مکہ کے طبیب اسے ٹھیک نہیں کر سکے۔ عبد المطلب انہیں اکاس جو کہ مکہ سے 21 کلومیٹر دور ہے لے کر آئے ہیں۔ یہاں کے طبیب کے علاج نے بہت اثر دکھایا ہے اور تکلیف جاتی رہی ہے۔ رسول اللہ اس بات کو بعد میں بھی یاد کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ اپنے بچپن سے ہی بڑے ذہین ہیں۔ اگر ان کے خاندان کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ لوگ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ اسے تلاش کریں، کہ رسول اللہ ہمیشہ کامیاب لوٹتے ہیں۔ عبد المطلب سے کسی چرواہے نے آ کر کہا ہے کہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں اور وہ مجھ سے ڈھونڈے نہیں جا رہے ہیں، آپ محمد سے کہیے میری مدد کریں۔ دادا کے کہنے پر رسول اللہ اونٹ ڈھونڈنے نکل پڑے ہیں۔ اس دوران شام ہو گئی ہے اور اندھیرا چھا گیا ہے۔ عبد المطلب پریشان ہے کہ میرا بیٹا پہاڑوں کے درمیان اکیلا ہے۔ اللہ کریم سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرا پوتا خیریت سے واپس گھر لوٹ آئے۔ رسول اللہ کو آنے میں دیر ہو گئی ہے تو پریشانی میں عبد المطلب کعبے کا طواف کرنے لگے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک میرا کمسن محمد مجھے واپس دے دے اور اپنے رحم سے مجھے سکون عطا فرما۔ رسول اللہ واپس آئے ہیں تو اونٹ ان کے ساتھ ہے۔ عبد المطلب نے آپ کو محبت سے گلے لگایا ہے اور کہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تمہارے لیے کس قدر پریشان تھا، میں کسی کے لیے کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا۔ خدا کی قسم اب میں تمہیں کسی کام کے لیے نہیں بھیجوں گا، نہ تم مجھ سے کبھی جدا ہونا۔ عبد المطلب نے قسم اٹھائی کہ آئندہ محمد کو کبھی اکیلا باہر نہیں بھیجوں گا۔ دادا جان ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کا خیال بھی خوب رکھتے ہیں۔ عبد المطلب رسول اللہ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ عبد المطلب نے ایمن کو تاکید کی ہے کہ برقع میرے بیٹے محمد کی پرورش میں کوتاہی نہ کرنا، اہل کتاب کا خیال رکھنا کہ میرا یہ بیٹا اہل امت کا نبی ہوگا۔ عبد المطلب کا آخری وقت قریب ہے۔ انہوں نے ابی طالب کو بلایا ہے اور رسول اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر کہہ رہے ہیں کہ محمد کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اس کا خوب خیال رکھنا، زندگی بھر اس کی سرپرستی کرنا، ہر دکھ تکلیف اور خطرے سے اس کو بچانا۔ ابی طالب نے رسول اللہ کو محبت سے گلے لگایا ہے اور اپنے والد سے وعدہ کیا ہے کہ ایسا ہی ہوگا جیسا آپ نے کہا ہے۔ ابی طالب نے آخری سانسوں تک اپنا وعدہ نبھایا۔ عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں کو بلایا ہے، لیٹے لیٹے انہیں گلے لگایا ہے اور ان کے ماتھے چومے ہیں۔ مکہ کی شان، بنی ہاشم کا سردار، یتیموں کا باپ عبد المطلب اب مالک سے جا ملا ہے۔ عبد المطلب نے 108 سال کی عمر میں 579 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کو ہرجون میں قوسی کے پہاڑ میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات پر مکہ کے بازار کئی دن تک بند رہے۔ مکہ میں سوگ کا عالم ایسا تھا جیسے سب کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو۔ عبد المطلب کے بعد زبیر بن عبد المطلب بنی ہاشم کے سردار بنے ہیں۔ زبیر کی وفات کے بعد ابی طالب بنی ہاشم کے سردار بنے۔ رسول اللہ 2 سال اپنے دادا کے ساتھ رہے ہیں۔ عبد المطلب کی وفات نے رسول اللہ کی ذات پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ آپ اپنے دادا جان کے جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں اور غم سے رو رہے ہیں۔ رسول اللہ کو والد، والدہ اور دادا کے چلے جانے کا بہت غم ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز رکھا۔ کھانا کھانے کے لیے رسول اللہ کا انتظار کرتے ہیں۔ جب بھی گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے رسول اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ابی طالب کے پاس آ جانے کے بعد رسول اللہ کو یتیمی کا غم بھولنا شروع ہو گیا ہے۔